ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے درمیان میں چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ آج کی بات صرف ایک عام بات نہیں ہے، بلکہ آج ہم برج عقرب یعنی اسکارپینز پر بات کریں گے۔ ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں لے کر آپ ایک طویل عرصے سے پریشان ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے بہت کچھ ایسا دیکھا اور سہا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ باہر سے آپ بالکل پرسکون دکھائی دیتے ہیں، لوگوں سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور خاندان کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں، لیکن جب رات کی خاموشی میں آپ اکیلے ہوتے ہیں تو دل اور دماغ میں کئی سوال گردش کرنے لگتے ہیں کہ میری محنت کا پھل آخر کب ملے گا؟ جو کام بار بار رک رہا ہے وہ کب مکمل ہوگا؟ مالی پریشانیاں آخر کب کم ہوں گی، ختم ہوں گی؟ جن لوگوں پر میں نے بھروسہ کیا انہوں نے مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ کیا میری زندگی میں بھی کبھی وقت ایسا آئے گا جب دل کو حقیقی سکون نصیب ہوگا؟ اسکارپینز، یہ سب سے پہلے اپنے دل سے خیال نکال دیجئے کہ آپ کی جدوجہد ہی آپ کی قسمت ہے، کیونکہ جس دور سے آپ گزرے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی نہیں ہے۔ حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے اور انسان کی محنت بھی ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ آج اگر راستے بند محسوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ بند رہیں گے۔ آپ کی خاموش محنت ضائع نہیں ہوتی، آپ کا خاموش رہنا کمزوری نہیں تھا، بلکہ آپ نے کئی معاملات کا جواب وقت پر چھوڑ دیا، اور آنے والا وقت آپ کو یہ دکھا سکتا ہے کہ بعض اوقات خاموشی سے آگے بڑھ جانا ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ آپ کی فطرت دوسروں سے کچھ مختلف ہے، آپ کسی پر فوراً بھروسہ نہیں کرتے، لیکن جب کسی کو اپنا مان لیتے ہیں تو پورے خلوص اور وفاداری کے ساتھ رشتہ نبھاتے ہیں۔ آپ کے لیے رشتے صرف ضرورت نہیں بلکہ دل کا تعلق ہوتے ہیں، اس لیے جب کوئی آپ کا اعتماد توڑتا ہے تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ آپ بظاہر مضبوط رہتے ہیں لیکن اندر ہی اندر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آخر اس شخص نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں نے کہاں غلطی کی؟ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو ان سوالوں کے دائرے سے باہر نکالیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا اصل چہرہ سامنے آ جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مال و دولت کی، تو گزشتہ عرصے میں پیسوں کے معاملے میں اتار چڑھاؤ نے آپ کو خاصا پریشان کیا ہوگا۔ کبھی رقم آئی لیکن ٹھہر نہ سکی، کہیں اچانک بڑا خرچہ سامنے آ گیا، کبھی کسی ادائیگی کا انتظار کرنا پڑا، اور کبھی ایسا محسوس ہوا کہ محنت پوری ہے لیکن مالی حالات ویسے نہیں بن رہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تاہم آنے والے وقت میں مالی حالات میں بہتری کی شروعات دکھائی دے سکتی ہے، کوئی پرانی رقم واپس مل سکتی ہے، کسی رکے ہوئے کام سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، آمدنی کا نیا ذریعہ سامنے آ سکتا ہے، ملازمت میں اضافی ذمہ داری کے ساتھ مالی فائدہ مل سکتا ہے، جبکہ کاروبار کرنے والوں کے لیے نیا گاہک، نیا منصوبہ یا نیا موقع سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، رقم آتے ہی اسے خرچ کر دینا دانش مندی نہیں ہوگی، اس مرتبہ بچت پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ کسی کو مکمل معلومات کے بغیر قرض دینے سے بچیں، اور اگر کسی بڑے مالی فیصلے یا سرمایہ کاری کا ارادہ ہے تو تمام کاغذات اور شرائط اچھی طرح جانچنے کے بعد ہی قدم اٹھائیں۔ اسکارپینز، اب بات کرتے ہیں آپ کے پیشہ ورانہ معاملات کی، کیونکہ یہاں بھی ایک اہم تبدیلی کا امکان ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ محسوس کیا ہوگا کہ کام تو آپ نے کیا لیکن اس کا پورا کریڈٹ کسی اور کو مل گیا۔ مشکل وقت میں آپ نے ذمہ داری سنبھالی، دوسروں کی مدد کی، اضافی کام کیا، لیکن جب تعریف اور پہچان کا وقت آیا تو کسی اور کا نام آگے آ گیا۔ مگر اب آہستہ آہستہ یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ کے کام پر کسی اہم شخصیت کی نظر پڑ سکتی ہے، نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، کسی پرانی کوشش کا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، اور اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں تو کسی پرانے رابطے کے ذریعے اچھی خبر ملنے کا امکان بن سکتا ہے۔ کوئی فون کال یا پیغام آپ کے لیے نئی راہیں کھول سکتا ہے، جبکہ کاروبار کرنے والوں کو نئے گاہک، نیا منصوبہ یا نئی شراکت داری فائدہ دے سکتی ہے۔ لیکن اس بار صرف زبانی وعدے یا بھروسے کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں، ہر شرط سمجھیں، ہر دستاویزات پڑھیں اور مالی معاملات میں جلد بازی سے بچیں۔ آنے والے وقت میں کوئی فون، کوئی پیغام یا اچانک ہونے والی ملاقات آپ کی زندگی کی سمت بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ممکن ہے کوئی پرانا رابطہ دوبارہ سامنے آئے، کسی رکے ہوئے معاملے کی خبر ملے، یا کوئی شخص آپ کو ایسے موقع کے بارے میں بتائے جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ابتدا میں یہ بات معمولی محسوس ہوگی، لیکن آگے چل کر آپ کو سمجھ آئے گا کہ تبدیلی کی شروعات اسی چھوٹے سے موقع سے ہوئی تھی۔ اس لیے آنے والے دنوں میں اہم گفتگو کو نظر انداز نہ کریں، مگر ہر شخص پر فوراً اعتماد بھی نہ کریں۔
کریں۔ اس مرتبہ فیصلہ دل کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی کرنا بہتر ہے۔ اسکارپینز، رشتوں کے معاملے میں بھی ایک بہت بڑا بدلاؤ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ جس شخص کو اپنا مانتے ہیں اس کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ صرف سچائی، عزت اور خلوص چاہتے ہیں۔ ممکن ہے گزشتہ عرصے میں کسی قریبی شخص نے آپ کا اعتماد توڑا ہو، کسی رشتے میں دوری آئی ہو، یا کسی ایسے شخص نے مایوس کیا ہو جس سے آپ کو بہت زیادہ امید تھی۔ لیکن یاد رکھیے، ہر رشتہ زندگی بھر ساتھ چلنے کے لیے نہیں آتا۔ کچھ رشتے آپ کو مضبوط بنانے آتے ہیں، کچھ آپ کو اپنی قدر سمجھانے آتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے دور ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں بہت بہتر لوگوں کے آنے کی جگہ بن سکے۔ اگر کوئی پرانا شخص دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آتا ہے تو صرف جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں، اس کے رویے کو دیکھیں۔ کیا واقعی اس میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا وہ اب آپ کی عزت کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے؟ کیا مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اگر جواب ہاں ہے تو رشتے کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہی پرانی کہانی دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو خود کو ایک بار پھر سے اسی درد میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ خاندان کے معاملات میں بھی راحت مل سکتی ہے۔ گھر میں کسی بات کو لے کر تناؤ رہا ہو، کسی رکن خاندان سے ناراضگی ہوئی ہو، یا کوئی پرانی غلط فہمی گھر کے ماحول کو متاثر کرتی رہی ہو، تو آنے والے وقت میں حالات بہتر ہونے کی امید ہے۔ کوئی غلط فہمی گھر کے ماحول کو متاثر کرتی رہی ہو تو آنے والے وقت میں حالات بہتر ہونے کی امید ہے۔ کوئی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے، خاندان میں خوشخبری ہو سکتی ہے، کسی رکن کی کامیابی سے گھر میں خوشی کا ماحول بن سکتا ہے، اور آپ اپنے ہی گھر میں پہلے سے زیادہ سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ اسکارپینز، آپ کی سب سے بڑی جنگ کئی مرتبہ باہر کے لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی خیالات سے ہوتی ہے۔ آپ کسی بات کو آسانی سے نہیں بھلا پاتے۔ کسی نے کیا کہا، کیوں کہا، اس کا مقصد کیا تھا، آپ بار بار انہی باتوں کو بار بار سوچتے رہتے ہیں، لیکن اب خود کو اس ذہنی الجھن سے باہر نکالنا ہوگا۔ ہر سوال کا جواب اسی دن ملنا ضروری نہیں، ہر شخص کی سوچ کو سمجھنا بھی ضروری نہیں، اور ہر پرانی بات کو اپنے ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری نہیں۔ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی وجہ سے اپنا آج خراب کرنا ضرور آپ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ماضی کو سبق بنائیے، بوجھ نہیں۔ آنے والے وقت میں 3 اشارے خاص طور پر اہم ہو سکتے ہیں۔ پہلا، کوئی رکا ہوا کام دوبارہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، دولت، ملازمت یا کاروبار سے متعلق کوئی نیا موقع سامنے آ سکتا ہے۔ اور تیسرا، کوئی فون پیغام یا اچانک ہونے والی ملاقات آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک واقعہ آپ کی زندگی کی سمت بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے چھوٹی شروعات کو معمولی نہ سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ بڑی خوشخبری کئی مرتبہ ایک بہت چھوٹی خبر سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ بھی دوبارہ آپ کی زندگی میں آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب حالات آپ کے حق میں ہوں گے اور آپ کی محنت سب کو نظر آنے لگے گی تو وہی لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور پرانے تعلقات کی باتیں کریں گے۔ لیکن اس مرتبہ آپ کو پہلے جیسی غلطی نہیں کرنی۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے نفرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صرف اپنی حدود واضح رکھیں جس کا آپ ایک طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ملازمت سے متعلق ہو سکتا ہے، رکی ہوئی رقم سے متعلق ہو سکتا ہے، کسی پرانے معاملے کے حل ہونے سے ہو سکتا ہے، یا کسی رشتے سے متعلق ایسی بات ہو سکتی ہے جو طویل عرصے بعد آپ کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ لے آئے۔ اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ خبر ایسے وقت میں آ سکتی ہے جب آپ نے اس کی امید تقریباً چھوڑ دی ہوگی، اس لیے امید کا دروازہ بند مت کیجیے۔ اسکارپینز، اب پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر نئی سمت میں آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ آپ نے بہت کچھ کھویا ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ سیکھا بھی ہے۔ آپ نے لوگوں کو پہچانا، اپنی کمزوریوں کو سمجھا، اپنی طاقت کو محسوس کیا، اور یہ جانا کہ ہر شخص ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ اب اس تجربے کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیجیے۔ جو غلطی پہلے ہوئی اسے دوبارہ نہ دہرائیں۔ جو شخص بار بار آپ کو تکلیف دیتا رہا اس سے مناسب فاصلہ رکھیے۔ جو موقع سامنے آئے اسے مکمل معلومات کے ساتھ قبول کیجیے، اور جو خواب ابھی ادھورا ہے اس کے لیے دوبارہ کوششیں کریں، کیونکہ صرف اسی وجہ سے خواب چھوڑ دینا درست نہیں کہ راستہ مشکل تھا۔ یاد رکھیے اسکارپینز، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید وہ مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے جہاں آپ کو اپنے گزشتہ محنت کا اصل مطلب سمجھ آئے گا۔ اس لیے اپنے دل میں امید رکھیے، اپنے قدموں میں استقامت رکھیے، فیصلوں میں سمجھداری رکھیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم رکھیے، کیونکہ کبھی زندگی کا سب سے خوبصورت باب اسی وقت شروع ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں بچا۔